جو لوگ رمضان میں فوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ماہ رمضان میں وفات پاتے ہیں کیا قبر ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک و مقدس مہینہ ہے جسے قرآن مجید میں ہدایت اور رحمت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی مہینے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے کی فضیلت صرف روزوں اور تراویح تک محدود نہیں بلکہ اس کے ہر لمحے میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی خوشخبری پوشیدہ ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ رمضان میں وفات پانا بھی ایک سعادت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اصل کامیابی کا دار و مدار انسان کے اعمال اور خاتمے پر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس مفہوم کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ اس سے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں نیک اعمال کی حالت میں دنیا سے جائے اس کے لیے امید مغفرت زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی فرد کے بارے میں حتما جنت یا جہنم کا فیصلہ بیان نہ کیا جائے بلکہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ رمضان میں وفات پانے والے کے بارے میں حسن ظن رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے مہینے میں دنیا سے گیا جب اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے اور روز قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا رہا اور اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اس کے لیے خیر کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف مہینہ کافی نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس لیے رمضان میں وفات پانے کی فضیلت کو تقوی اور نیکی کے ساتھ جوڑ کر سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ رمضان میں مرنے والا ضرور جنتی ہے، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی مخصوص فرد کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کیا جاتا بلکہ امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے دعا کی جاتی ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ رمضان رحمتوں کا موسم بہار ہے، اس میں کی جانے والی عبادات کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس لیے اگر کوئی شخص اس ماحول میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دنیا سے جائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی امید پیدا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ اصل کامیابی حسن خاتمہ ہے اور رمضان حسن خاتمہ کے اسباب سے ایک سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موضوع کو خوف یا جذباتی مبالغے کے بجائے توازن کے ساتھ بیان کریں تاکہ سننے والوں کے دل میں امید بھی پیدا ہو اور عمل کی ترغیب بھی، اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ رمضان میں وفات پانا محض ایک تاریخ نہیں بلکہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ زندگی محدود ہے اور ہر سانس ہمیں اپنے رب کے قریب یا دور کر رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی بھی انسان کی اصل قدر اس کے ایمان اور عمل سے وابستہ ہے، اور یہی اصول ہمیں قرآن مجید کی متعدد آیات میں ملتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت دی کہ ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رمضان چونکہ صبر و تقوی اور خود احتسابی کا مہینہ ہے، اس لیے جو شخص اس مہینے میں عبادت، تلاوت اور ذکر میں مشغول رہتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے اس کے بارے میں اہل ایمان حسن ظن رکھتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ روایت مسند احمد میں مذکور ہے، جس میں بیان ہوا کہ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا میری سفارش قبول فرما، اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، بس میری شفاعت قبول فرما، چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ علماء نے لکھا کہ اگر کسی شخص کی زندگی رمضان کے ان اعمال کے ساتھ جڑی رہی اور اسی حال میں اس کی رمضان ان اعمال کے ساتھ
اس کا انتقال ہو گیا تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اعمال اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس مفہوم کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ رمضان کا ماحول بندے کے دل میں اللہ سے ملاقات کے شوق پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے، مساجد آباد ہوتی ہیں، صدقات عام ہوتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی کی موت آ جائے تو یہ اس کے لیے ایک نرمی اور رحمت کے ماحول میں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت متعین ہے اور کسی مہینے کی وجہ سے اعمال خود بخود قبول نہیں ہو جاتے۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے رمضان میں وفات پانے والے کے لیے دعا کرنا، اس کے درجات کی بلندی کی التجا کرنا اور اس کے لیے ایصال ثواب کرنا سنت طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مرحومین کے لیے دعا اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے خاندان یا جاننے والوں میں کوئی اس مبارک مہینے میں وفات پا جائے تو ہم صبر اور رضا کا دامن تامے رہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس واقعے کو اپنے اصلاح کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور اصل منزل آخرت ہے۔ اس تناظر میں رمضان میں وفات پانا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں، عبادت میں اخلاص پیدا کریں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ یہی وہ سوچ ہے جو اس موضوع کو محض ایک جذباتی بیان سے نکال کر اصلاح نفس کو دعوت بنا دیتی ہے۔ تاریخ میں ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں شدید بیماری کے باوجود عبادت میں مشغول رہا۔ وہ شب قدر کی تلاش میں رات بھر قیام کرتا رہا اور دن کے وقت روزے کے ساتھ صبر کرتا رہا۔ آخرکار اسی ماہ میں اللہ کے پاس لوٹ گیا۔ بخاری اور دیگر مصادر میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں وفات پانے والا شخص اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کی آخری شبوں میں اخلاص اور صبر کے ساتھ کی جانے والی عبادات انسان کے درجات بلند کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ وفات کے بعد بندے کے حق میں دعا اور صدقہ کرنا بھی ایک اہم عمل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تمہیں اللہ کے پاس مل جائے گی۔ اس لیے رمضان میں وفات پانے والے کے لیے دعا، صدقہ اور ایصال ثواب کے ذریعے اس کے درجات بلند کیے جا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا رمضان میں وفات پانے والے کے لیے کوئی خاص رحمت ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزوں اور عبادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ صحابی نے پھر پوچھا، کیا یہ فضیلت ہر اس شخص کے لیے ہے جو رمضان میں فوت ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل معیار وقت نہیں بلکہ نیک اعمال اور اخلاص ہیں۔ البتہ رمضان کی برکتیں نیک بندوں کے لیے مزید رحمت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان میں وفات پانا ایک سعادت ہو سکتی ہے، مگر کسی کے بارے میں قطعی طور پر جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ مرحومین کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور نیک اعمال کے ذریعے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حسن خاتمہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو عبادت، تقوی اور اخلاص کے ساتھ گزاریں اور ہر لمحہ آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔